رمضان کی عظمت سمجھیے، رمضان کا مقام سمجھیے، یہ مہینہ رب کریم کی بارگاہ میں کس قدر بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ ہمیں شاید بہت سارے ناظرین کو یہ تو پتا ہے، قرآن کی آیت بھی سنی ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ مگر شاید بہت سارے ناظرین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں اس دنیا میں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے، تورات شریف رمضان کی 7ویں رات نازل ہوئی، انجیل شریف رمضان مبارک کی 14ویں رات نازل ہوئی، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، سبحان اللہ، اور شب قدر کو سبحان اللہ رب قرآن مجید جو ہے اس کو نازل کیا گیا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ کریم نے پورے سال میں جو مہینہ پسند فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور قرآن جو رب کا کلام، آخری کلام، سرچشمہ ہدایت جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ اور یوں سمجھیے کہ وقفے سے وہ جبریل امین لاتے رہے، وہ نازل ہوا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے اس مہینے کا مقام کیسا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ رب کریم، بس اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چند دن بھی خیر سے نکل جائیں، ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا بھی فرما، اور اس مہینے میں خوب روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اور عبادتیں کرنا نصیب فرما۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ را، میم، ضاد، الف اور نون۔ غوث پاک کتنی پیاری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ را سے مراد رضوان اللہ یعنی رضا الہی ہے، میم سے مراد محابات اللہ عن العصاة یعنی اللہ پاک کی گناہ گاروں پر رحمت اور مہربانی فرمانا ہے۔ لفظ رمضان میں جو تیسرا حروف ضاد ہے اس سے مراد ضمان اللہ یعنی اللہ پاک کی امان ہے۔ چوتھا لفظ الف ہے، اس سے مراد الفت اللہ محبت الہی ہے۔ آخری لفظ نون، اس سے مراد نور اللہ۔ سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ رمضان مبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ ہے، گناہ گاروں پر رحمتیں برسانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے امان ملنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے کا مہینہ ہے، اور سنو رمضان نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتیں، سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پورے جسم کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ دل ہے۔ فرمایا رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے، دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زینت و خوبصورتی ملتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کو تلاوت قرآن کے نور سے آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے، جیسے لوگوں میں نبیوں کا مرتبہ ہے نا۔ فرمایا عام مہینوں میں رمضان کی مثال جس طرح انسانوں میں انبیاء جیسی ہے۔ فرمایا کیونکہ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت فرمائے گا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں، پوری دنیا میں کتنے شہر ہیں مگر مکے مدینے کی بات ہی نرالی ہے نا۔ غوث پاک کہتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور رمضان مبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تمام برکتوں اور فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اور کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ پھر کون سا وقت آئے گا جب بخشش ہوگی؟ ہر مسلمان کو چاہیے اس ماہ مقدس میں خوب توبہ کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ گریہ و زاری کرے، اس سے پہلے کہ رحمت کا وقت گزر جائے۔ بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد، یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ یہ موقع آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہمیں مل رہا ہے رحمتیں لوٹنے کا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ احادیث کے مطابق مزید
ماہ رمضان کے فضائل سنتے ہیں. دیکھیں رمضان کی پہلی رات، بہت امید ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ وہ پہلی رات آ جائے گی. وہ پہلی رات بھی بڑی اہمیت والی ہے. اس پہلی رات جب آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. اے تراویاں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے رات میں عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں اور سرخ یاقوت کا گھر مل رہا ہے جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے. ابھی تو اسٹارٹ ہوتے ہی دیکھو ہیں پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے. فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جو بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے. اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا. ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو. آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں، سارے نوافل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. پوری تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے. دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے. جو بزنس مین ہوتے ہیں ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے. گرمیوں میں کولر والے کہتے ہیں ہمارا سیزن آیا ہے، ایئر کنڈیشن والے کہتے ہیں ہمارا بڑا سیزن آیا ہے، پنکھے والے بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، برف والوں کا کام چمک جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وقت آیا ہے کمانے کا. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو سردیوں میں چلتے ہیں. شادیاں آتی ہیں تو شادیوں کا سیزن آتا ہے تو کپڑے والوں کا سیزن چل پڑتا ہے. آج کل کئی علاقوں میں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے تو کئی تہوار ان علاقوں میں فصل کی کٹائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب فصل کٹے گی تو پھر شادی بھی کریں گے، اب جناب موٹر سائیکل بھی لیں گے. یعنی کئی کاروبار کے سیزن آتے ہیں اور اس میں لوگ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ مال کما لیں. سچی بات یہ ہے کہ اے گناہ گاروں تمہارے لیے رحمتوں کا سیزن آ گیا، برکتوں کا سیزن آ گیا ہے، مغفرتیں لوٹنے کا سیزن آ گیا ہے، نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، اجر بڑھا دیا گیا. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا. میرا اور آپ کا جو خطرناک ترین دشمن ہے شیطان، اسے قید کر دیا گیا. کتنا آسان کر دیا گیا عبادت کرنا. ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس رمضان کی تیاری کیسی کر رہے ہیں، پریپریشن کیا ہو رہی ہے. یہ مہمان آ رہا ہے، آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے آپ تیاری کرتے ہیں. اچھا جیسا مہمان ویسی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جتنا قریبی مہمان ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ تیاری ہوتی ہے. لیکن رمضان کے لیے کوئی تیاری ہے؟ ذرا سوچئے. اچھا رمضان کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے لیکن عید کے لیے تیاری ہوتی ہے، جو پورا رمضان گزار کر ایک دن کے لیے آتی ہے. بلکہ کچھ لوگ تو رمضان میں عید ہی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے کون سے لینے ہیں، اس دن کیا بنانا ہے. بدقسمتی سے ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ یار کل ذرا عید کی تیاری کے لیے مارکیٹ میں جانے سے روزہ نہیں رکھیں گے، بڑا رش ہوگا. استغفر اللہ. جس رمضان کے صدقے عید ملی اس کی تیاری ہو رہی ہے، مگر جو رمضان اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کروانے آیا ہے اس کی تیاری نہیں. رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مضمون ہے اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا. اللہ اکبر. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا. یہ آیا اسی لیے ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہماری بخشش کر دی جائے، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں. دیکھیں نا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ سن لے، کرم فرما، ہم پر رحمت فرما، توبہ قبول کر لے، مغفرت فرما دے. یہ ایک بندے کی رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے نا. مگر رمضان میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے ندا دی جاتی ہے، رحمت کی صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. ادھر سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت
10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है डेली, रोजाना। तो फरमाया कि जब रमजान में जुमे का दिन आता है, जुमेरात की रात और जुमे के दिन हर लम्हे 10-10 लाख बख्शे जा रहे हैं। और फिर फरमाया जब रमजान की आखिरी रात आती है ना, तो जितने पूरे महीने में बख्शे थे उसकी तादाद के मुताबिक उतने गुनाहगार और जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। हमारे कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे, इतने लोग बख्शे जाते हैं, उसमें भी चंद बदनसीब होते हैं जो नहीं बख्शे जाते। और उसके बारे में आपने सुन लिया शुरू में कि जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाक व बर्बाद हो जाए। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हमें प्लानिंग करनी है, हमें तैयारी करनी है कि रमजान गुजारना कैसे है। आज घर में दावत हो तो कितनी बार घर में मशवरा होता है, बड़ी दावत तो ज्यादा मशवरे कि पहले क्या खिलाएंगे, मेहमानों को पहले क्या पेश करेंगे, बाद में क्या देंगे, मीठा क्या होगा, बिठाएंगे किधर, लिस्ट क्या होगी। और रमजान आ रहा है, इतना बड़ा महीना आ रहा है, इतना बड़ा हमारे लिए मगफिरत करवाने के लिए रब का एहसान आ रहा है, उसकी कोई तैयारी, कोई प्लानिंग, कोई मशवरा कि कितनी बार तिलावत करूंगा है, कितने कुरान खत्म करने हैं, मैंने कितने नवाफिल पढ़ने हैं, मैंने कहां कहां अपना वक्त गुजारना है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर जिस तरह नशरियात आ रही हैं, कौन से वक्त कौन सा मैंने प्रोग्राम देखना है, मदनी मुजाकरे के वक्त किस तरह मैंने वक्त निकालना है, अरे अभी से प्लानिंग करो। और सुभान अल्लाह, इफ्तार के वक्त जो दुआ मदनी चैनल पर नशर की जाती है, खास कबूलियत की घड़ियां होती हैं, करोड़ों हाथ उठे होते हैं, न जाने किसकी आमीन के सदके हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो हमें रमजान की प्लानिंग करनी है। अच्छा, प्लानिंग हो रही होगी कुछ घरों में, इफ्तारी का सामान कौन सा लेना है? कौन सी आइटम इफ्तारी में बनानी है, सहरी में क्या बनाना है? कुछ कारोबारी लोग अपना प्लान बना रहे होंगे कि स्टोर में कौन सा माल भर लें ताकि जनाब रेट बढ़ जाएंगे फिर रमजान में बेचेंगे। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, रमजान खाने पीने का फेस्टिवल नहीं है। बदकिस्मती से जब हम निकलते हैं ना सड़कों पर तो बोर्ड लग जाते हैं, 2 किस्म के बोर्ड होते हैं कि या तो ये आइटम खरीद लें खाने पीने की जिसकी ये स्कीम है, या होटल वाले बोर्ड लगाते हैं कि भाई हमारे पास इफ्तार में ये आइटम्स होंगी, सहरी में ये होगा, इतने का पैकेज होगा। ऐसा लगता है अगर कोई आम आदमी आए ना बाहर से, मुसलमान ना भी हो, और वो हमारे शहर का या हमारे मुल्क का चक्कर लगाए तो शायद उसको ऐसा लगेगा कि मुसलमानों में कोई खाने पीने का त्योहार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुकाबला हो रहा है कि क्या कितना खाना है इस महीने में। शायद वो ये नहीं समझ सकेगा कि ये भूखे रहने का, रोजा रखने का महीना है। आम आदमी को तो शायद ये फील होगा कि ये कोई खाने पीने का फेस्टिवल हो रहा है। तौबा तौबा तौबा, हमने रमजान को यूं समझिए एक खाने पीने का त्योहार और एक अजीब सा मामला बना दिया है। हालांकि मेरे बीच इस्लामी भाइयों, रमजान जो है ना, इसके 2 नाम हैं। आइए मैं इन 2 नामों के बारे में आपको कुछ बताता हूं ताकि एहसास हो कि रमजान आया क्यों है और हमने इसको गुजारना कैसे है। माह रमजान का एक नाम है माह सब्र और दूसरा नाम है मुआसात का महीना। अच्छा, सब्र का महीना, चले ये तो समझ आता है कि खाने पीने और हर वो चीज जिससे रोजा टूट जाता है उससे सुबह से शाम तक सब्र किया जाता है, इसलिए इसे माह सब्र कहते हैं। माह मुआसात कहना, तो इसका मुआसात किसको कहते हैं? हमदर्दी और गमख्वारी का महीना, भलाई का महीना। चूंकि रमजान में सारे मुसलमानों से, खासकर करीबी रिश्तेदारों से भलाई करने में ज्यादा सवाब है, इसलिए इसे माह मुआसात कहते हैं। उलमाए किराम ने रोजा फर्ज होने की हिकमतों में एक हिकमत ये भी बयान फरमाई कि रोजा जो है ना, बेसिकली फक्र फाके का अमली तौर पर एहसास दिलाता है। प्रैक्टिकली पता चलता है कि फकर की जिंदगी कैसी है, फाके की जिंदगी कैसी है, यानी गुर्बत क्या है। किसी के घर में रोज फाके चल रहे हैं, ये आपको और मुझे कैसे पता चलेगा कि फाके में बंदा कैसा होता है, गुर्बत और फकीरी में कैसा होता है। अब जब बंदा रोजा रखता है और भूखा हो, भूख लगती है, प्यास लगती है और रोजाना रोजे रख रहा है, अब उसे एहसास होता है कि मैं तो कुछ इफ्तार में जाके खा लेता हूं, मगर गरीब कई ऐसे हैं जो सारी जिंदगी इसी तरह गुजार रहे हैं, फकीरी में गुजार रहे हैं, फक्र फाके में गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब बंदा इस तरह खुद भूख को देखता है तो अब भूखों की मदद करने का जज्बा बढ़ता है, गरीबों की खैर खाई का जज्बा बढ़ता है। ये बेसिकली रोजे की एक हिकमत उलमा ने बयान की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला क्या फरमाते हैं कि एक शख्स था, उसे सदका खैरात का बड़ा शौक था, खुदाए खुदा में बहुत खर्च करता, जो पैसे हाथ में आते खर्च कर देता। उसके रिश्तेदारों को बड़ा बुरा लगता था कि ये पैसे बचाता ही कोई नहीं है, हम जो पैसे आते हैं अल्लाह की राह में बांट देता है। इसको इसके रिश्तेदारों ने बंद कर दिया, कैद कर दिया, खाना पीना भी नहीं दिया, गोया उसको कैद की और भूख की सजा दी। कुछ दिनों बाद वो बाद आया, जब उसको उस कैद से निकाला कि अब शायद सही हो गया होगा, अब इतना खर्चा नहीं करेगा अल्लाह की राह में। वो जैसे ही बाहर आया, बाहर आते ही उसने और सदका और खैरात करना शुरू कर दिया। तो रिश्तेदारों ने कहा तुम्हें समझ नहीं आई, कैद से सबक नहीं मिला? कहता वाकई सबक मिला, पहले तो पैसे बांटता था, भूख नहीं देखी थी, कैद नहीं देखी थी, तंगी नहीं देखी थी,
اب اندر بند ہوا تو پتا چلا بھوک کیا چیز ہے، غربت کیا چیز ہے، تو اب تو میں اللہ کی راہ میں مزید خرچ کروں۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ ہم بھوکے رہیں۔ اب ادھر تو حال یہ ہے کہ بندہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ شام تک بھوکا رہنا ہے، شام کو اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہا تھا۔ اتنی ساری آئٹمیں کہ جو پورے سال میں نہیں کھائی تھی۔ کچھ لوگوں کا تو رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، روزے رکھنے تھے، تراویح پڑھنی تھی، یہ تو یعنی اتنا کھایا۔ اچھا، پھر 10-15 رمضان کے بعد آپ چیک کر لیں، ہاسپٹل میں لائن لگی ہوتی ہے، کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، کسی کا گلا خراب۔ اچھا 4-5-6 رمضان کے بعد آپ کو تراویح کے اندر کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ روزانہ افطار میں سموسے کھانے ہیں، روزانہ تلی ہوئی 4 قسم کی آئٹمیں کھانی ہے۔ کچھ تو ہماری افطاری کی واجبات ہیں، یہ نہیں ہوگی تو لگتا ہے افطاری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم نے تو رمضان کے روزوں کو کچھ اور ہی بنا دیا، حالانکہ اس میں بھوکا رہنا مقصود تھا کہ انسان۔ اچھا، آپ جب بھوکے ہوتے ہیں نا، ایک تو غربت کا اور بھوک کا احساس، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کرو فر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے۔ وہ جو ٹور ہوتی ہے نا، اکڑ کے چلنا، روب جمانا، ڈانٹنا، جھڑکنا، بالکل اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یار میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، بالکل وہ ڈھال ہو جاتا، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے۔ عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے لوگوں سے بات کریں۔ اور ہم سب جب بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غریبوں کی اگر غریبی کا احساس لینا ہے، بلکہ رمضان کا پراپر ایسنس لینا ہے، رمضان کا پراپر جس کو آپ کہیے کہ جو مقصود ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان کو بھوکا رہنا ہے۔ اور اس سے یہ میسج لینا ہے، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی مالدار ہے، کہتا ہے یار اللہ نے پیسے دیے ہیں، 10 قسم کی ڈشیں سحری میں بناؤں گا، 20 قسم کی افطاری میں بناؤں گا، ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، مگر جو جس کا کہتے ہیں نا کہ اس کی اصل حکمت ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سادہ رہتے ہیں، کم کھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کم سوتے ہیں تاکہ اور عبادت کر سکیں، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا مرتبہ اور ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی جگہ سردی میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے تھے، اچھا پاس گرم کپڑے بھی پڑے تھے، تو کسی نے کہا حضرت اتنی سردی ہے، سردی میں کانپ رہے، کپڑے بھی پڑے ہیں آپ کے پاس، پہن لیں اس کو، سردی سے بچ جائیں گے۔ کیا کمال کا جواب دیا، فرمایا پورے شہر میں سردی ہے، بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سب کو گرم کپڑے پہنا دوں، کم از کم خود سردی میں رہ کر ان کی سردی کا احساس تو کر سکتا ہوں، غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں۔ اب یہ اللہ والوں کا انداز ہے، مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو دکھا دکھا کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اس کے دل پر اور افسوس طاری ہو جائے۔ ایک تو یہ سوشل میڈیا نے جو بیڑا غرق کیا ہے، اب تو حال یہ کہ افطار میں کیا پکا ہے، پہلے اس کی تصویر جائے گی پھر افطار ہوگا، پتا چلے آج ہمارے گھر میں کیسی افطاری بنی ہے، کون سے ہوٹل میں سحری کی ہے، کون سی جگہ پر افطاری کی ہے، دنیا بھر کو بتانا ہے تاکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو وہ نعمتوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں رنج طاری کریں۔ یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا زیادہ بناؤ تاکہ پڑوسیوں کو دو، اور اگر نہیں دینا تو پھر ان کے سامنے اس کو ظاہر بھی نہ کرو۔ بڑے بڑے برگر، پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا گھر پہ منگواتے ہیں، اور اس کے باکسز گھر کے باہر پڑے ہوتے ہیں۔ برابر والے کا بچہ غریب ہے، والد کو کہتا ہے ابو دیکھو پڑوس میں یہ آیا، ہمیں بھی یہ کھانا ہے، وہ والد کہاں سے کھلائے گا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں۔ یا تو ساتھ دے غریبوں کا، اگر نہیں دے سکتے تو ان پر اور تکلیف طاری نہ کر دیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے ایک بڑا نقصان پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اس سے آپ حسد میں مبتلا، لوگ آپ سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نظریں لگ جاتی ہیں لوگوں کی۔ ہر بات اللہ نے دی ہے نا آپ کو، آپ استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ضروری ہے ہر نعمت لوگوں کو بتانا؟ پھر کہتے پتہ نہیں کوئی عمل ہو گیا ہے، کوئی نظر لگ گئی ہے۔ ارے بھائی تم نے کون سی چیز تمہارے پاس ہے سب تم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے۔ آج نیا فون خریدا ہے، آج نئی گاڑی خریدی ہے، آج میں نے یہ والی کرسی خریدی ہے، تو یہ والی گھڑی خریدی ہے، کیوں بتانا ہے سب کو؟ بھائی پتا بھی تو چلے نا کتنا پیسہ ہے، تو پھر بھگتے ہیں، پھر یہ معاملات ہوں۔ یہ روایتوں کا مضمون ہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے اپنے اوپر لوگوں کے حسد کروانے سے بچو۔ اگر اللہ نے دیا ہے یا تو سادہ رہیں یا پھر لوگوں کی مدد کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ دکھلاوا بند کر دیں۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ کم کھانا جو ہے نا، یہ نعمت پتہ ہے کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ، کہ گلا سوکھتا ہے نا جب پیاس سے، بھوک اور پیاس کا خوب احساس ہونا یہ روزے کے مقاصد سے ہے۔ تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر روزے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا، ساتھ ہی کھانے سے طبیعت مدمزہ ہو جائے گی، معدہ بھی خراب ہونے کا امکان ہے، تو اگر آپ واقعی 30 کے 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، پورا مہینہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، روز تلاوت کرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، افطار کے وقت آنسو بہانا چاہتے ہیں، تاک راتوں میں ساری رات مسجد میں گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کم کھانا، اس کے لیے پلان کرنا ہوگا
کہ یہ مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ میں نے کھانے پینے اور مزے اڑانے ہیں، یہ مہینہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مہینہ تو سجدے کروانے آیا ہے، یہ مہینہ تو تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اگر آپ کی پلاننگ ہوئی تو آپ اللہ نے چاہا خوب برکتیں لوٹ سکیں گے۔ اب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایک مسلمان یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ اس کو یہ پتا چلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے، پیارے آقا کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے صدقے رمضان ملا ہے، جن کے صدقے قرآن ملا ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے ہی ہمیں رب کا راستہ ملا ہے، انہوں نے ہی ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ کتنا پیارا نعت کا شعر ہے نا کہ تیرے صدقے میں آقا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، میرے آقا کے صدقے میں سارے جہان میں یہ دین پھیلا ہے۔ وہ آقا رمضان کیسے گزارتے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو نبی پاک کا چہرہ انور کا جو رنگ ہے نا وہ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اور میرے آقا نماز کی کثرت فرماتے، خوب دعائیں مانگتے، گویا خوف خدا نبی پاک کے چہرہ انور پر، قلب اقدس پر طاری ہو جاتا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رمضان آتا، احادیث کا مضمون ہے، تو جبریل امین آتے تھے اور آقا ان کے ساتھ خوب قرآن کا دور فرماتے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو رہا کرتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں آپ خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے، جبریل امین رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، اور جب بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا رمضان کیسا ہوتا؟ تلاوت قرآن والا، دعاؤں والا، سجدوں والا۔ ایک جگہ فرماتی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا رمضان میں بستر پر تشریف نہ لاتے، یعنی رات عبادتوں میں گزرتی تھی، کم آرام ہوتا تھا۔ ادھر تو ایسے بھی کئی لوگ ملتے ہیں جو سارا دن ہی سوتے رہتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے، بھائی روزہ رکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، نماز بھی پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ عبادت بھی خوب کرنی، ثواب کمانا ہے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کا رمضان دعاؤں کے ساتھ، گر گڑا کر نمازوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اور پھر ہم نے سنا کہ سخاوت کے ساتھ، تیز آندھی سے چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ میرے آقا سخاوت فرماتے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی ان اعمال کی نیت کر لینی۔ تو پہلی نیت یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، ارے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، جنت میں یاقوت کا گھر، جنت کا درخت۔ جو 8 رکعتیں پڑھ کے تراویح چھوڑ کے جاتے ہیں، سوچو کتنی نیکیاں چھوڑ گئے۔ 12 رکعتیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ذرا سوچے کتنی نیکیاں چھوڑ گئے، کتنے جنت کے محل تم سے چلے گئے، کتنے خزانے چھوڑ دیے تم نے۔ 3 روزہ تراویح پڑھتا ہوں، کیوں؟ باقی دن تو پھر کاروبار کرنا ہے۔ اگر کوئی 3 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ ختم قرآن میں تراویح پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن بقیہ دنوں کی تراویح معاف نہیں ہوئی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ روزانہ 20 تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، آخر رمضان تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آتے سخاوت کی، سبحان اللہ۔ اس مہینے میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں نا، پہلے تو یہ ذہن بنا لیں، یہ جو ہوتا ہے نا کہ یار اب خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، کیلکولیٹر تو یہی کہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ 1 لاکھ روپے ہیں، 5000 دے دیے تو کیلکولیٹر تو بتائے گا 95,000 رہ گئے، لیکن انشاءاللہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ بے شک دنیا کا حساب کچھ اور کہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو یہ مال ملٹی پلائی ہوگا، یہ بڑھے گا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ اس کی مثالیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو حلال کماتا ہے، پوری زکات دیتا ہے، اس سے پوچھو ہر سال اس کی زکات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیسے بڑھتی ہے بھائی؟ زکات بڑھنے کا مقصد کیا ہوا؟ آپ کا مال بھی تو بڑھ گیا نا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بالخصوص زکات۔ اگر زکات آپ پر واجب ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، اور وہ جو تمام زکات کی شرائط ہیں، اس کے بعد اب زکات دینے کا وقت آ گیا، خدا را پوری زکات دیں۔ میں جو اب جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے جس طرح دکھنے کو ملتا ہے کہ شاید 5-7% لوگ پورے پاکستان میں یا دنیا میں دیکھیں، 10% ہوگا یا 5-7% ہی ہوگا کہ رمضان کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید اتنی ہی پرسنٹیج پوری زکات دے، ورنہ لوگ اب زکات بھی نہیں۔
حالانکہ احادیث میں زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا گیا، یہ جس مال میں مل جائے گا نا اس مال کو بھی برباد کر دے گا. لیکن آج خیال ہی نہیں، یا تو زکوٰۃ دینا بڑا بھاری پڑتا ہے، یہ چند 100 ہزار اور لاکھ والے شاید زکوٰۃ دے دیتے ہوں، لیکن جب یہ زکوٰۃ لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچتی ہے نا تو اب شیطان دل پکڑ لیتا ہے، اتنے پیسے زکوٰۃ میں دے دے گا. اللہ اکبر. یہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینے والا جو گھبرا رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا. میں یہاں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے نا، زکوٰۃ دینے کی باری آئے، صدقہ دینے کی باری آئے، تو خرچ بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں. تمہیں دیتے وقت بھاری پڑتا ہے، شکر ادا کرو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، پوری زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ بڑھ کر اور ادا کریں، صدقہ اور خیرات بھی کریں. لیکن یہاں دل پر بھار پڑ جاتا ہے، یہی تو امتحان ہے. سخی اللہ کو پسند ہے، یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، فرمایا وہ اللہ سے بھی، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. اپنے دل سے پوچھو کدھر ہے، سخاوت والی سائٹ پر ہے یا بخل والی سائٹ پر، کنجوسی والی سائٹ پر ہمارا دل ہے؟ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور اگر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو بھی جائے اور مزید نیکیاں کمانے کا موقع ملے نا تو اور خرچ کر دینا، جاتا کوئی نہیں ہے. ہاں، بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. ارے اللہ جب دیے جا رہا ہے تو آپ خرچ کریں، اور یہ خرچ کرتے وقت اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے نا، ذہن بن جائے کہ یہ میرے جیب سے نکل کر جہاں میرے ہی اکاؤنٹ میں رہا ہے، ہاں میرے ہی انشاءاللہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، تو پھر دینے میں غم نہیں آئے گا. کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے آپ نے کہ آپ کو ملے یار آج بہت موڈ آف ہے، کیوں بھائی؟ وہ لاکھ روپے جیب میں پڑے تھے، آتے آتے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلا کے آ گیا. آپ کہیں گے کیا ہو گیا بھائی، جیب میں تھے آپ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، ٹینشن کس بات کی؟ تو بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی رشتہ دار کی مدد کرنی ہے، کوئی مسجد میں چندہ دینا ہے، کوئی نیکی کا کام، واٹ ایور آپ نیکی کا کام کریں، فوراً سوچ لیں یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو گیا ہے، اور ایسے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے جہاں سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا. ہاں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، یعنی نہ کم ہوگا. خلاصہ حدیث ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے نیکی کی ضرورت ہوگی. یاد ہے نا قیامت کا دن کتنا نفسا نفسی کا دن ہوگا، ایسی نفسا نفسی میں میری نیکیاں ڈپازٹ ہیں، اور اللہ نے وعدہ فرمایا تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے نیکی کی ضرورت. تو اس کا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ تو پوری دینی ہے، اس کے بعد بھی جب موقع ملے نا، یار تھوڑے پیسے ہیں یار تھوڑے اور ڈال دیتا ہوں آخرت کے اکاؤنٹ میں، تھوڑے اور جمع کروا دیتا ہوں. وہ نہیں کمیٹی ڈالتے ہیں لوگ، کمیٹی BC جس کو کہتے ہیں، یار تھوڑے تھوڑے جمع کر لو، برے وقتوں میں کام آئے گی. یہ شاندار کمیٹی ہے، یہ شاندار BC ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، نیکی کا موقع ملے تلاش کر کے خرچ کر دیا کرو تاکہ وہاں ملے کہ جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پلیز، بڑی دکھ کی بات ہے کہ لوگ پوری زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے. اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے وطن کی صرف میں بات کروں نا، دنیا کی بات نہیں کرتا، چلیں ہمارے وطن میں، کیونکہ میرا صبح و شام کاروباری لوگوں سے ملنا رہتا ہے، بزنس کمیونٹی سے ملنا رہتا ہے، اگر ہمارے وطن میں لوگ پوری زکوٰۃ دے دینا تو مجھے لگتا ہے ہمارے وطن میں ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا. اتنا اللہ پاک نے لوگوں کو نوازا ہے لیکن پوری زکوٰۃ نہیں. تو خدارا ایسا نہ ہو یہ مال عذاب بن، یہ مال کا میل مال میں مل کر تباہی لے آئے. دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہو. حدیث کا مضمون ہے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، آپ کا مال سیکیور ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے، برکت بھی ملتی ہے. تو آئیے نیت کریں. اچھا، اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی، سونا ہوتا ہے، زیور ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، اور پھر یہ کہتی ہیں ہم کماتی تھوڑی ہیں. یہ سونا عذاب بنا دیا جائے گا. روایتوں کا مضمون ہے کہ اسی سے عذاب دیا جائے گا، اس شخص کو آگ کا انگارہ بنا دیا جائے گا کہ جو سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتا. تو پلیز، اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اسلامی بھائی سن رہے ہیں، اللہ پاک نے نوازا ہے تو اس میں کنجوسی نہ کرو، حساب کریں، پوری کیلکولیشن کریں. اگر آپ کو نہیں پتا تو معلومات کریں، علماء سے رابطہ کریں، آ جائیں کسی عالم دین کے پاس اور بتائیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے، اس پر کتنی زکوٰۃ ہے مجھے بتائیے، اور پوری زکوٰۃ ادا کریں. نیت کریں انشاءاللہ پوری زکوٰۃ ادا کریں گے. اب بتاتا ہوں کہاں ادا کریں، لیکن پہلے یہ پوری نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اب تک، پچھلے سالوں کی نہیں کی، وہ بھی کرنی. یہ قرض ہے آپ پر، یاد رکھیے گا، یہ ادا کر دیں ورنہ اس کا جواب بند نہیں پڑے گا. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اچھا اب زکوٰۃ جس طرح ادا کرنے سے پہلے اس کی کیلکولیشن ضروری ہے،
کہ کتنی بنتی ہے، اس کا پورا نصاب ہے، یہ علم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو جیسا میں نے کہا کہ ماشاءاللہ علماء کرام دعوت اسلامی میں موجود ہیں، دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، رابطہ کر لیں، وہ گائیڈ کر دیں گے۔ جس طرح آپ نے آفس کا حساب کتاب بنانے کے لیے اکاؤنٹنٹ رکھا ہے، ٹیکس کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے سال میں ایک ہی بار ٹیکس جمع کراتے ہیں، خود کیوں نہیں لکھ لیتے سارا؟ کیوں وکیل کے پاس جاتے؟ نہیں یار وہ ایکسپرٹ ہے، ذرا صحیح طریقے سے حساب بنائے گا، تو زکوٰۃ خود ہی بنا لیں گے آپ مفتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے تو معلوم کر لیں، کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ پراپر ادا ہو جائے۔ اچھا اب آتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی کہاں ہے۔ ظاہر اس کا بھی ایک پورا پروسیجر ہے کہ جو زکوٰۃ لینے کے مستحقین ہیں اس میں پہلا حق جو ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا، ٹھیک ہے، جو اس کی شرائط ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، وہ شرائط اگر پوری ہوتی ہیں تو پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، ان کو دیجیے۔ اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دین متین کا عظیم الشان کام کر رہی ہے، ایسا کام کر رہی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جس کی نظیر، جس کی مثال پوری دنیا میں آپ تلاش کریں آپ کو شاید نہیں ملے گی۔ تو وہ میرے اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، آپ کے پیسوں کا، آپ کے ڈونیشن کا، آپ کی زکوٰۃ کا بہترین استعمال دعوت اسلامی ہے۔ تو اس بار ہم نے اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینا ہے، جس کی اربوں روپے کے اخراجات ہیں، اور ماہ رمضان میں دل کھول کر دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینا ہے۔ بلکہ ایک اور اچھی نیت کر لیتے ہیں، میں اور آپ تو جتنی ہماری حیثیت ہے اتنا ہی ڈونیشن دے سکیں گے نا، لیکن اگر ہم چاہیں تو اپنے دوست احباب کے ذریعے بہت زیادہ مدنیتیات جمع کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنا ڈونیشن، اپنے مدنیتیات بھی دیں گے اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی لے کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کی خوب مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك على كل شيء قدير ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية۔ اے رب کریم تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے شرمندہ شرمندہ تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے رب کریم ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم مانتے ہیں، مگر مالک تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تیری رحمت کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی دنوں میں رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے، پورے روزے رکھنے والا بنا دے، پوری تراویح پڑھنے والا بنا دے، خوب تلاوت کرنے کا ذوق عطا فرما۔ تیری طاقت، تیری طرف سے اگر طاقت ملی تو یہ ہوگا مولا، ورنہ ہم تو سست ہیں، ہم کاہل ہیں۔ اے اللہ ایسی توفیق دے دے کہ تیرے پسندیدہ بندوں جیسا رمضان ہم بھی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک رمضان تو مولا زندگی میں ایسا گزاریں جس پہ مالک تیری بارگاہ میں خوب جی بھر کر عبادت کریں۔ اب تک کئی رمضان گزارے ہیں، ہمیں معلوم ہے غفلت میں گزارے ہیں، بلکہ ساری زندگی ہی ایسی گزار دی کہ ایک سجدہ یاد نہیں جو تیرے دربار کے شایان شان ہو، ایک نیکی ایسی معلوم نہیں جو تیرے دربار میں قبول ہوئی کہ نہیں۔ میرے مولا ہماری غفلتیں معاف کر دے، ہماری سستیاں معاف کر دے، اور اب اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے
اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جن جن کو اولاد دی ہے ان والدین کو اولاد کا سکھ نصیب فرما، اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنا دے۔ اے رب کریم قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کرم کر، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے مولا، اے اللہ اے رب کریم جلدی جلدی مدینہ دکھا دے، ہمیں بھی کعبہ دکھا دے، رمضان مکہ مدینہ دکھا، اسی سال حج کی سعادت بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم اے رب کریم ہماری دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرما، ہمیں بھی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر مدنی کام کرنے والا بنا دے، دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے والا بنا دے۔ امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے رب کریم جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔